السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے اور اس کے اندر آپ کے لیے بہت سا فائدہ ہے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو ہم صحیح عقائد بیان کریں گے، کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر شرک و بدعات پھیلانے کے لیے وہ سرگوشہ ہے۔ ہر وقت وہ اس طرح کی کہانیاں اپنی طرف سے موضوع گھڑ لیتے ہیں جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، تو پھر ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس ویڈیو کے بارے میں تبصرہ کریں گے کہ یہ جاہل علماء سو کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں۔ جس سے کبھی دریا کو پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس اصحاب میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ میرے غوث العظم فرماتے ہیں، جناب غوث العظم فرماتے ہیں، سنو انا کنت مع ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اور بیماری والا وہ سارا واقعہ آپ نے سنا، ان کے بیٹے سارے فوت ہو گئے، انہاں دی 200 ٹگے دی جوڑی روز سویر نو جاندی سی کھیتاں چ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا بڑا زمیندار تھا جناب ایوب علیہ السلام، اور بہت بڑا باغ تھا، بیمار ہو گئے، کھیت جل گئے، آزمائش آ گئی۔ شیطان کو اللہ نے دکھانا تھا میرا ہی ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آزمائش آ گئی، زمانہ آ گیا مصیبت کا، جسم پہ آ گیا وہ مسئلہ۔ تو احباب گرامی، اس وقت آپ فرماتے ہیں انا کنت مع ایوب، وہ جو ایوب علیہ السلام تھے نا، میں ساتھ ہی تھا، میں وہاں تھا، فی زمان البلا، جب ان کی آزمائش کا زمانہ تھا میں ساتھ تھا۔ پھر فرمایا برئت بلواہ الا بدعوتی، ان کی وہ جو آزمائش ختم ہوئی نا، یہ میں غوث العظم کی دعا سے ختم ہوئی۔ یہاں پنجتن پاک کے وسیلے سے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اوپر سے مرید بھی غوث پاک کے بنے ہوئے ہیں، اور عقیدت مند بھی حضور غوث العظم کے بنے ہوئے ہیں، اور ولایت کے خیرات اور ولایت کی جو ساری سسٹم ہے وہ بھی غوث العظم سے لینے کے دعوے دار ہیں، اور اپنی پیری فقیری کی دکانیں بھی غوث العظم کے نام سے چلائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی پنجتن پاک کے وسیلے سے مسئلہ ہے۔ غوث العظم کے نام پہ پیری فقیری کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو یہ دعوت فکر ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، ان کے وہ جو آزمائش کا دور تھا وہ ختم بھی میری دعا سے ہوا، میری دعا سے۔ اور پھر آگے فرماتے سنیے گا، انا کنت مع عیسیٰ فی المہد، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بولے تھے نا، میں ہی تھا ساتھ ساتھ میں ہی تھا۔ اور فرماتے اوتی تو داؤد حلاوت نغمتی، کہ وہ جو داؤد علیہ السلام کے نغمے میں شرینی تھی میری تھی۔ غوث العظم فرماتے میں نے عطا کی تھی، وہ سرکار غوث العظم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کے نغمے میں جو شرینی تھی۔ احباب گرامی، اس کے بعد فرماتے ہیں وسری، اور پھر یہ سیکنڈ لاسٹ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت بڑا ایک شعر ہے، فرمایا وَأَعْلَمُ نَبَاتَ الْأَرْضِ کم ہوا نابت، زمین پوری زمین پر کہاں کہاں کیا کیا کتنا کتنا اگا ہے میں جانتا ہوں۔ غوث العظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے میں جانتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ رَمْلَ الْأَرْضِ کم ہوا رملتی، اور اس پوری روئے زمین پر ریت کتنی ہے اور ریت کے ذرے کتنے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور نبی پاک کے علم کو ٹٹولنے والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ حیران ہونے والوں، ابھی یہ نبی کے ایک بیٹے کی بات ہے جس کو تاجدار اولیاء کہتے ہیں، سرخیر اولیاء کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بات، وہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو وسری فی العلیاء بنور محمد، کہ جو میرا راز ہے نا، میرا راز، حضور غوث العظم جو بات بتانے لگے کہ یہ جو تمہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ یہ کیا بات ہے، کبھی آدم کے ساتھ، کبھی وہ نوح کے ساتھ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی کسی ادریس علیہ السلام کے ساتھ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں انا کنت مع نوح اشاہد فی البراء، میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے وہاں ساری اس مخلوق کو دیکھا، وہاں پر کھڑے ہو کر بہارن۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کی شان میں اس طرح غلو کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری دور ہوئی وہ بھی غوث اعظم کی وجہ سے دور ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی وہ بھی غوث اعظم کی دعا سے ٹھنڈی ہوئی، اور مختلف انبیاء کے جو معجزات تھے اس کے اندر غوث اعظم کا ہاتھ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر انہوں نے کلام کیا ماں کی گود کے اندر، وہ بھی غوث اعظم کی ان کی ہی وساطت سے، ان کی ہی مدد سے انہوں نے کلام کیا۔ تو یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو معجزات بھی غوث اعظم نے دیے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن اس کے برعکس ہے،
یہ جو جاہل علماء کی آپ نے ویڈیو سنی ہے، آئیے ہم ذرا قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے آپ قرآن نہیں سنیں گے۔ جب ان کی زبان سے قرآن سننے لگ جائیں گے تو آپ کے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو آئیے ذرا ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمتیں عطا کیں، اور تکلم الناس فی المہد وکہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ ماں کی گود کے اندر کلام کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جو بھی ان کے معجزات تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، تو یہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نبی اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر، تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ لوگ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ جو لاٹھی تھی ان کی، وہ جب انہوں نے پتھر سمندر کے اندر ماری تو رستہ بن گیا، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ ورنہ آج ہم میں سے کوئی لاٹھی مارتا ہے تو رستہ نہیں بن سکتا۔ وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا، اور معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں، حق سچ کی پیشانی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عیاں کرتے ہیں اس طرح کے معجزات۔ اور یہ جاہل مولوی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ٹھنڈی ہوئی تھی وہ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور قرآن کی صریح مخالفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے آگ تم ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ تو آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، ان کا فضل، ان کی شان، ان کی شوکت بڑھانے کے لیے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کی دعا سے قبول ہوئی، وہ تو ہے ہی نہیں تھے اس وقت، بھئی بندے تھے نا، ہر وقت ہر جگہ کہاں پہ آگے وہ تو اپنی زندگی انہوں نے نبھائی، جو بھی 60-70 سال تھی، بس فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ہر جگہ ہر نبی کے ساتھ، نوح نبی کے ساتھ وہ سیلاب کے اندر تھے، وہ کشتی نوح کی دیکھ رہے تھے۔ یہ فضول باتیں ہیں، سارے جھوٹ۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح یہ لوگ، ایک خاص طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر پھرتا ہے، ان کا کام یہ ہے۔ آپ بس یہ بات یاد رکھیں، ہرے پیلے لال پیلے اور نیلے پیلے جو رنگ برنگے ہمارے بھائی ہیں، میٹھے میٹھے، ان کا بس یہی کام ہے کہ لوگوں کے اندر بس صرف شرک کو عام کرنا، شرک پھیلانا، اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھو، کہتے ہیں نہیں جی قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو 12 علوم کی ضرورت ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ کو 14 علوم کی ضرورت ہے، تو بھائی یہ کدھر آگے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے کتاب الہی کو آسان کر دیا ہے، کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو، کوئی قرآن یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، جو بھی خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر دے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا وبال جو انسانی جان پر پڑنے والا یہ شرک ہی ہے، اور شرک یہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اور لقمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے سے یہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے بادشاہ کو گوارا نہیں کرتا، ایک وقت میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اور جس طرح ایک عورت کا دوسرا خاوند اس کو برداشت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مثالیں بھی نہیں دینی چاہیے، جس طرح مبرہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، بلند تر ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات،
اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی مجھے وہ آیت بھی ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین کے اندر دو الہ ہوتے، دو الہ ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان کا سارا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، سارا نظام ختم ہو جاتا۔ کیونکہ ایک نے کہنا تھا میں نے بیٹا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا میں نے بیٹی بنانی ہے، ایک نے کہنا تھا میں نے اس کو غریب رکھنا ہے، دوسرے نے کہنا میں نے اس کو امیر کرنا ہے۔ اس طرح کے جو مسائل پیدا ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے لم یکن لہ کفوا احد، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ یہی توحید کا پیغام ہے، اور قرآن مجید کے اندر اسی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈسکس کیا ہے، اسی پر ہی اللہ تعالیٰ نے زیادہ لوگوں کی توجہ دلائی ہے تاکہ عقائد کی لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اور توحید قرآن مجید کی تیسرا حصہ توحید پر مبنی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ جو بندہ پڑھتا ہے یہ قرآن کے تہائی کے برابر ہے، یعنی تیسرے ثلث قرآن کے برابر ہے، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، 10 پاروں کے برابر ہے۔ 10 پاروں کا مقابلہ کرتی ہے یہ چھوٹی سی سورت۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے اندر بھی توحید ہے اور 10 پارے بھی توحید سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر عقیدہ توحید اپنانے